عائشہ کا اقدام خودکشی، مرڈر یا پھر حالات سے مقابلہ نہ کرنے کی صلاحیت؟ ناظرین، یہ جو عائشہ کا ویڈیو آیا ہے پچھلے ایک ہفتے سے کافی وائرل ہو رہا ہے، جہاں پہ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، وہ ایک ہی ویڈیو آیا ہے جس کے اندر عائشہ نے ایک اپنے آپ کو خوشی کا اظہار کیا، اس کے بعد میں اس کی والد سے اور ماں باپ سے اس کی گفتگو ہوئی، تو دو حصوں کو کسی نے جوڑ کے ایک کلپ بنا دیا۔ لیکن سب سے پہلے جو تحقیق کا حق ہے وہ ادا ہوا نہیں ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہر اسٹوری کے دو سائیڈز ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ نہ عائشہ کی طرفداری یا اس کے اگینسٹ میں بات کرنے والا ہوں، نہ اس کے ہسبینڈ کے اگینسٹ اور فیور میں بات کرنے والا ہوں، کیونکہ مجھے نہ عائشہ کی پوری اسٹوری کا علم ہے، کیونکہ وہ صرف چھوٹے سے دو ویڈیوز آئے تھے، پورے حالات کا علم نہیں تھا۔ دوسری طرف امانت کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ دوسری پارٹی سے بھی بات نہ کریں۔ تو ریزن کچھ بھی ہو، کیونکہ عائشہ نے بھی اپنے ویڈیو میں کسی کو بلیم نہیں کیا، لیکن یہاں پر سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ ہے، کیا عائشہ نے خودکشی کی یا پھر کیا عائشہ کا مرڈر ہوا؟ اور تیسرا اور اس سے امپورٹنٹ سوال ہے، یا پھر کیا عائشہ میں حالات سے جوجھنے کی صلاحیت کی کمی تھی؟ یہ تینوں باتیں، تینوں سوالات بہت اہم ہیں۔ خودکشی اور مرڈر کا فرق سمجھ لیجئے۔ ویسے تو ہر خودکشی صرف مرڈر ہی ہے، فرق اتنا سا ہے کہ مرڈر کے اندر جو قاتل ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا ہوتا ہے، لیکن خودکشی کے اندر قاتل اور مقتول جنرلی ایک ہی ہوتے ہیں، اور اس کے جو اکمپلس ہوتے ہیں وہ اکمپلس بہت سارے ہوتے ہیں۔ اکمپلس کا مطلب جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو خودکشی کے اندر جب میں نے یہ کہا کہ قاتل اور مقتول ایک ہے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو اکمپلس ہے، مطلب جو سماج ہے، جو سوسائٹی ہے، جو حالات پیدا ہوئے، انہوں نے اس مرنے والے کو، اس خودکشی کرنے والے کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ اس کے پاس اب زندہ رہنے کے لیے نہ کوئی وجہ رہی اور نہ کوئی آپشن۔ تو اس نے مجبور ہو کے حالات سے مجبور ہو کے فائنل اٹیمپٹ کر لیا اور خودکشی کر لی۔ لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر سسٹم کو بلیم کریں۔ بے شک بہت سے لوگوں نے سسٹم کو بلیم کیا کہ جہیز کا مسئلہ اٹھا تھا، کیونکہ اس کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور جہیز کے مسئلے کی وجہ سے عائشہ نے خودکشی کر لی، ہراسانی کی وجہ سے۔ جیسے میں نے کہا تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن بات کچھ بھی ہو، چاہے جہیز کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، سوال وہ نہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک مرڈر ہے ان دا سینس کہ اس کو اتنا پریشرائز کیا گیا ہے کہ وہ کوپ اپ نہیں کر سکی؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے پاس اگر کوئی آپشن نہ ہو، حالات ناگفت تباہ ہوں، یعنی برداشت سے باہر ہوں، تو کیا سوسائڈ از دا اونلی آپشن؟ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ میں آپ سے یہ بتاتا چلوں، جیسا میں نے کہا میں کسی کے فیور اور اگینسٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات یہ کر رہا ہوں کیونکہ خودکشی کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر، چاہے وہ لڑکیاں ہوں۔ اب وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، پیار میں فیلئر بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، شادی کے بعد ان لاز کا ہیرسمنٹ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، فائنینشیل پرابلمس ہو سکتے ہیں، بچوں کے اندر جو ہے وہ بھی لو کے اندر جو فیلئر ہے وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے، یا پھر ذمہ داریوں کو نہیں سنبھال پانا ہے۔ کیونکہ اکثر حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالب علم جن کا کوئی افیئر نہیں ہے، اس کے باوجود طالب علموں نے بھی خودکشی کی، صرف اس لیے کہ وہ اچھے نمبر نہیں لا سکے، صرف اس لیے کہ ان کو نیٹ میں یا انجینئرنگ کالج کے اندر ایڈمیشن نہیں مل سکا، یا پھر یہ کہ وہ فائنل ایئر میں فیل ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال یہ ہے، دونوں سوالات ہیں، بہت اہم ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، جب میں نے کہا کہ خودکشی ایکچولی خودکشی نہیں، ہر خودکشی کا کیس ایک مرڈر کا کیس ہے، کیونکہ معاشرے کا، سوسائٹی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پریشر بنا ہے وہ کوپ اپ نہیں کر پاتا۔ اب ہم ایسے میں جو انالسٹ ہوتے ہیں، جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، وہ امیڈیٹلی جمپ کرتے ہیں، کودتے ہیں، اور پھر وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کس کا قصور ہے، بلیم کس کا ہے، کیا سوسائٹی کا قصور ہے۔ جہیز کے معاملے میں بہت سارے لوگ بولنا لگیں گے کہ دیکھیے اسلام کے اندر جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی نے ایک رسم کو قبول کر لیا ہے جس کی وجہ سے اتنے کیسز ہو رہے ہیں۔ اور لیکن یہ ساری چیزیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ حالات،
چاہے وہ جہیز کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسٹڈیز کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی فیلئر کا معاملہ ہو، حالات مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے آتے ہی رہیں گے. آپ کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پہلا والا سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے کو اتنا بروٹل، اتنا سنگ دل، اتنا بے رحم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں پہ یا جس کوئی بھی پارٹی ہے اس کے اوپر اتنا سوشل پریشر نہ ڈالیں. کوئی آدمی قرض لیا اور قرض واپس نہیں کر سکا تو اگر اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جائے اور وہ کما نہیں رہا ہے تو ظاہر اس کے پاس کبھی کبھی کوئی آپشن نہیں بچتا. تو سوسائٹی کے لیے بھی ایک لمحہ فکر ہے کہ کیا ہم ان باتوں کے لیے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں یا بڑی بڑی باتیں ہوں، اتنا ایک انڈیویجول کو پریشرائز کریں. کیا یہ صحیح ہے؟ صرف ہم دیکھیے، ایک پرابلم ہوتا ہے جو ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے اور ایک پرابلم ہوتا ہے جو اڈاپٹیو پرابلم ہوتا ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے، ٹیکنیکل پرابلم کیا ہے اور اڈاپٹیو پرابلم کیا ہے. ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے جیسے آپ کے گھر میں بلب ہے، بلب کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، الیکٹریشین کو بلایا، بلب نیا خریدا، بلب چینج کر دیا یا ٹیوب لائٹ چینج کر دی. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو کو بہت آسانی سے سالو کیا جاتا ہے. لیکن سماج کے اندر جو پرابلم ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل پرابلمس نہیں ہیں، اور اس پرابلمس کو ٹیکنیکل انداز میں سالو کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے. اور عام طور پہ ہم یہی کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ ریزن کیا ہے، پتہ چلا کہ ریزن جہیز ہے. اب ہم نے جہیز کو ختم کرنے کی مہم شروع کر دی، یہ جانے بوجھے بغیر کہ پہلے تو کیا واقعی جہیز ایک ایول ہے. یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرنا ایک غلط کام ہے. تو ٹیکنیکل پرابلم مت سالو کیجیے، یہ اڈاپٹیو پرابلمس ہیں، ان کو اڈاپٹیو انداز میں سالو کیجیے. دوسری بات، اننیسیسریلی اسمال ریزنز کی وجہ سے انڈیویجولز پہ اتنا سوسائٹی کا پریشر مت بڑھائیے. سکسیس، کامیابی حاصل کرنا، پیسہ کمانا، ریس میں آگے بڑھنا، یہی سب کچھ نہیں ہے. ہر آدمی کا، ہر انڈیویجول کا، ہر بچے کا ایک اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے، ایک اپنی پسند ہے، ایک اس کی یونیکنیس ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ریٹ ریس کے اندر شامل ہو جائے. تو اگر آپ کا بچہ بچی کسی بھی وجہ سے مارکس نہیں لا پا رہے ہیں، کچھ افیئر چل رہا ہے، فائنینشلی پرابلم میں ہے، ہم خود بھی پرابلم میں ہیں، تو سوسائٹی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک اڈاپٹیو پرابلم ہے. کاؤنسلنگ، گفتگو، افہام و تفہیم، بات چیت کے ذریعے بہت سارے مسائل کو حل کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 بات جو اس سے اہم ہے وہ یہ ہے، آپ کو میں ایک تاریخ میں سے حوالہ دوں گا. ایک ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا سروائیور، اس کا نام ہے وکٹر فرینکل، یہودی جو. اس کے آنکھوں کے سامنے جب وہ بچہ تھا، اس کے دونوں ماں باپ، اس کے بھائی بہن، سب کو کنسنٹریشن کیمپ میں جلا دیا گیا، مار دیا گیا. خود وکٹر فرینکل بھی مرنے والا تھا لیکن وہ سم ہاؤ مرنے سے بچ گیا. پھر وہ نازی کے کنسنٹریشن کیمپ میں کئی سال زندگی گزارنے کے بعد باہر نکلا اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، بہت اچھی مشہور کتاب. اس کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے سرکمسٹانسز کو چینج نہیں کر سکتے دین وی آر فورس ٹو چینج آور سیلفس. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسی کو سمجھ لیجیے. اور میرا آج کے نوجوانوں سے، یوتھ سے ایک امپورٹنٹ میسج یہی ہے کہ حالات تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکل بدل کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. سوال یہ ہے کیا آپ ان حالات کو ایک چیلنج سمجھ کے قبول کرتے ہیں اور اس سے جوجھتے ہیں، یا پھر حالات سے اپنے آپ کو ہار مان کے خودکشی کر لیتے ہیں. یہ مت کیجیے، یہ کمزوری کی علامت ہے. ایسے حالات سے جو کہ ناقابل برداشت بھی ہوں، تکلیف دہ ہوں، کیسے وہ ان سب سے جوجھ کے کامیاب ابھرتا ہے. ہم لوگ مفید ویلنس سینٹر کے اندر ایک ڈائبٹیز ریورسل 72 آور کا پروگرام چلاتے ہیں، جہاں پر نہ صرف یہ کہ باڈی فزیکل کے اوپر کام کیا جاتا ہے ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے، بلکہ ایک ایکسلنٹ آپ کو مینٹل اور اسپریچول ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں پہ آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، حل کیا ہے اور کیسے آپ ان حالات سے جوجھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، اگر آپ ہیلتھی بھی ہوں تب بھی اٹس این امیزنگ پروگرام. اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنی زندگی کے لیے
ایک ایسی راہ، ایک راستہ مل جائے گا جس کے اوپر 3 دن کے اندر آپ کو ایک ایسا راستہ مل جائے گا جہاں پہ اٹ ول بی اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس فار یو۔ ان سوالات کے اوپر غور کیا جائے اور بجائے اس کے کہ ہم ہار مان لیں، حالات کچھ بھی ہوں، مسائل کچھ بھی ہوں، لیکن اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کیجئے کہ ہم ان حالات سے لڑ سکیں، نہ کہ ہار مان لیں۔ ایک آخری اور اہم بات، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیں، سجیشنز کے ذریعے بتائیں کہ کون سے ایسے سماجی ایشوز ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے، اور دوسری بات کہ کون سے فزیکل لیول پہ بھی آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ویڈیو صحت کے حوالے سے بھی ہیں، تو کون سی بیماری کے اوپر ہم گفتگو کریں اگلی ویڈیو کے اندر، ذرا ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔